لو ایسے بھی اجازت ہے بھائی انور اجازت شروع کریے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اوتوا العلم من قبلہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد نبی عدد من صلی علی من خلقی بابا جی بس نہیں بابا جی نہیں بس اللہم صلی علی محمد نبی عدد من صلی علی من خلقی وصلی علی محمد نبی کما یمغیلنی یصلی علیہ وصلی علی محمد نبی کما امرتنا نصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک و عدد معلومات بارک وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفات تو نے کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں ان کے جلووں میں ہی پنہاں عشق کا انجام ہے ان کے قدموں میں ہی مر مٹنا ہمارا کام ہے اور دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آوردم یا سرکار تواڈی بارگاہ پناہ لین دی خاطر آ گیا ہم چکاہے عاجزم کوہ گناہ آوردم یا سرکار میری ذاتی حیثیت ہے جس طرح گلیاں دا تنکا اور گناہاں دا پہاڑ لے کے تواڈی بارگاہ آ گیا جز تو نیست مل جاؤ ماوا در ہر دوسرا یا سرکار دونوں جہانہ ایتھے بھی تے اگام تواڈے تو علاوہ کوئی آسرا نظر نہیں آتا جز تو نیست مل جاؤ ماوا در ہر دوسرا دونوں جہانہ تواڈے تو ہٹ کے تواڈے تو علاوہ کوئی آسرا نظر نہیں آتا رحم کن یا سیدی حال تباہ عبد یا سرکار تباہ حال بندہ تواڈی بارگاہ آ گیا رحم فرما دو کرم فرما دو یہ اجڑا دیوانہ جہاں بندہ ہے نا یہ انہوں دے شعر ہے بو علی دی کلند یہ انہوں دے شعر یا رسول اللہ بھائی اکبر بھائی انور یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آوردم یا سرکار تواڈی بارگاہ آ گیا ہم کاہے عاجزم کوہ گناہ آوردم میری مثال ہے جس طرح گلیاں دا تنکا اور میں گناہ دا پہاڑ لے کے آ گیا نرے گناہ جز تو نیس مل جاؤ ماوا در ہر دوسرا یا سرکار تواڈی ذات تو ہٹ کے دونوں جہانہ اور کوئی آسرا ہے ہی نہیں رحم کن یا سیدی حال تباہ آگو یا سرکار تباہ حال آ گیا رحم فرما لکھ کے دے میرا ذاتی مشاہدہ پوری رسم وفا نہیں ہوتی
پہلا مصرع کوئی تھوڑا جا. جان جب تک فدا نہیں ہوتی، جان جب تک فدا نہیں ہوتی، پوری رسم وفا نہیں ہوتی. وفا دا تقاضا ہے کہ انہوں نے تے اپنی جان فدا کر دیو. جان جب تک فدا نہیں ہوتی، پوری رسم وفا نہیں ہوتی. عاشقوں کی نماز اے زاہد عاشقوں سے قضا نہیں ہوتی. عاشقوں کی نماز اے زاہد عاشقوں سے قضا نہیں ہوتی. ہوتا منصور تو بتاتا اسے، ہوتا منصور تو بتاتا اسے، بات برملا نہیں ہوتی. یہ بریک گلاں سرے عام نہیں کیتی جاتی، نہیں کیتی جاتی. میرا ایمان انہوں نے بارے تیری جس پہ ساکی نظر ہو گئی ہے، نظر دا کمال لون. تیری جس پہ ساکی نظر ہو گئی ہے، اسے دو جہاں کی خبر ہو گئی ہے. سرکار دی نظر دا کمال. ساتھ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے کلام پاک کی ایک بڑی حیران کن چھوٹی سی آیہ مقدسہ کی تلاوت کی گئی ہے. پھر میں اسے پڑھتا ہوں. آیت یہ ہے، ان الذین، وہ لوگ، اوت العلم، جن کو علم دیا گیا، من قبل ہی، اس قرآن سے پہلے. جن لوگوں کو اس قرآن کے آنے سے پہلے علم دیا گیا. اگر بات پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو. اس قبیل دیاں 5-6 آیتاں جڑیاں کلام پاک چاہیے. اس طرح میں ایک دن عرض کیتا سکا کہ الرحمن، رحمان کون ہے؟ فصل بھی خبیرہ، کسی باخبر بندے نے پوچھو، وہ دسے گا، دوسرا نہیں دسے گا. انہیں پتہ ہی نہیں. انہیں اٹکل پچو مارنا، انہیں آنگویں جات مارنے، لبنا کچھ نہیں، سوائے الجھاؤ، تناؤ، کھچاؤ تو کچھ نہیں سمجھے. وہ دی کروڑ جی ایگزامپل، سادہ جی مثال گل نو شروع کرنے واسطے. وقت دا کتب ہے، 2-3 بندے نال. دلی دا بازار ہے. جو وقت کا کتب ہے اس کا یہ کمال ہے کہ آنے واحد میں لاہور ہے، اگلے آنے واحد میں دلی ہے، اگلے آنے واحد میں بغداد ہے. دنیا کے جس خطے میں جانا چاہے آنے واحد میں پہنچتا ہے. اس کیفیت کی مالک شخصیت کا نام ابدال ہے. کتب جو ہے اس سے اگلا درجہ ہے. کتب با اختیار آدمی ہے، جو ارادہ کرتا ہے اللہ ارادہ پورا کرتا ہے. غوث اس سے اتلا درجہ ہے. غوث وہ ہے جس شخص کی وہ مدد کرنا چاہے کر سکتا ہے. غوث، غیاث، مغیث. ابدال 2-3 ساتھی ہیں. دلی کا بازار ہے جتنے آپ گئے ہیں. میرے ذہن سے کہا بھی بابا جی ابدال صاحب کہڑے بازار تھا نہیں، تو وہ بازار سا حضرت قطب الدین بختیار کاکی دے والدین دے مکان والا. جدوں اس مکان اس بازار دے وچ دی گزرے تے انہوں نے کہا کہ مینوں ایسے علاقے چوں کتب دی خوشبو آ رہی، بھی جس طرح اتنے کوئی کتب رہندا، کتب دی خوشبو آ رہی. یقین دی حد تک انہیں گل دوستوں کہی بھی ایسے علاقے دے کسی کتب دا پہرا. حاجی بھائی انور انہیں کہا السلام علیکم.
کتب صاحب السلام علیکم، یہ کیا بندہ کوئی بھی نہیں سامنے. یہ گل کہہ کے تو اپنے سفر تے روانہ ہو گئے. 3 سال دا درمیانی عرصہ وہ گزر گیا. 3 سال بعد اسے بازار تھانی پھر گزر ہویا. اسے کتب نے ویکھیا کہ بچے آ چھوٹے چھوٹے 3-4 سال دے، انہاں ایک شخصیت درویش بندہ بیٹھا. کہنے لگا کہ وہ کتب ایہو کتب ہے گا، وہ قطب الدین بابا جڑے سے نا مختار کاکی سیگے. ویکھیا بھی وہ بندہ جڑا جنہوں ادو سلام کیتا سی وہ انہاں بچیاں چ بیٹھا، چوتھا بچہ وہ. بڑے حیران ہوئے. انہوں نے جا کے کہا کہ کتب صاحب السلام علیکم. ہاں جی. انہوں نے اگوں کی کیا کہ عبدال صاحب وعلیکم السلام، عبدال صاحب وعلیکم السلام، 2 باری اگوں جواب دیتا. یہ بندے حیران ہوئے بھی اسی تے 1 باری سلام کیتا تے اے کتب صاحب جڑے 2 باری سلام کرن دے یہ کی وجہ. انہوں نے توجیہ وضاحت کرائی کہ بابا جی تہاڈی گل دی سمجھ نہیں آئی، اسی تے جناب دی خدمت 1 باری سلام پیش کیتا تو تسی سانو 2 باری جواب دین دے جی وعلیکم السلام علیکم. تو کتب صاحب نے کی کیا فرمان لگے کہ میرے دوستا ایک تو میں تمہوں اج دے سلام دا جواب دیتا، اج تسی مینوں کہنا السلام علیکم تو میرا فرض بنتا سی میں کہندا وعلیکم السلام. لیکن ایک جڑا 3 سال پہلوں تسی مینوں سلام کیتا سی ادو میں ماں دے پیٹ دے وچ سیگا، ادو بھی میں تہاڈا سلام سنیا لیکن تسی میری گل نوں نہیں ادو سمجھ سکے، نہیں سن سکے. ادو میں ماں دے پیٹ دے لیکن میں تہاڈا سلام سنیا تو میرے ذہن چاہیے میں انہاں نوں جواب دواں. میں روحانی طور تے تہاڈے ول جواب بھیجا تانوں نہیں سمجھے، لیکن اج چونکہ بالمشاوہ گفتگو ہو رہی ہے آمنے سامنے، اس واسطے 3 سال پہلوں دے سلام دا میں اج وعلیکم السلام کہن دیا. 3 سال پہلوں دا جڑا سلام سی جدوں میں ماں دے پیٹ دے وچ سیگا ظاہر نہیں سی ہویا وہ سلام دا. اس گل تو میرے ذہن چ گل آئی بھی یار ایک ہی گل ہے. عام دستور تے ہے کہ مینوں کسی گل دی نہیں خبر، میں قبلہ چور صاحب نے پوچھاں، بابا جی نے پوچھاں، سور صاحب بیٹھے، بھائی بلال بیٹھے، بھائی انور بیٹھے، انہوں نے پوچھاں. عربی دا علم ہے میں کسی عربی فاضل دے کول جاواں، انگریزی دا علم ہے کسی انگلش دے ایکسپرٹ کول جاواں، میتھ دا علم ہے وہ کو پوچھاں، سائنس دا کسی کو پوچھاں. لیکن آ جڑا علم ہے ایک ہی علم ہے. یہ تو میں حیران تھی کہ بھی ایک ہی گل ہے. میں قرآن پاک دا مطالعہ کیتا کافی سارا. قرآن دیاں 10 12 15 آیتیں آئی ہیں جنہوں نے اس آیت دی وضاحت کی. پہلی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. شروع دے وچ ہی پہلی آ گئی کہ اے قرآن انہاں نوں ہدایت دیندا وا جڑے پہلے ہی متقی آ. حالانکہ قرآن دا فلسفہ ہے کہ جڑا انہوں پڑھتا متقی ہو جاتا، لیکن اے جڑی پہلی دوسری تیسری آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو پہلے سے متقی ہیں ان کو یہ ہدایت دیتا ہے. یہ تو مطلب بندے جڑے پیدا ہون تو پہلوں متقی وہ اس قرآن نوں سمجھن، دوسرے نوں کھ دی سمجھ نہیں آ رہی. آپ آنے نے بھی آ بھابی ہے یا شیعہ تا سنی تا فلاں تا تے سارے بندے ایک لیول دے نہیں گے. کیوں جی مطلب ماڑا جا آپ اگر یہ کہیے کہ رب المشرق والمغرب، اللہ ایک مشرق اور ایک مغرب کا مالک ہے. سورۃ الرحمن چاہ گئی رب المشرقین والمغربین، اللہ 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا مالک ہے. اگے آگے رب المشارق والمغارب، اللہ کئی مشرقوں کا مالک ہے اور کئی مغربوں کا رب ہے. وہ ہوں اتنے آ کے بندہ آتا بھی مشرق تو آ وا 2 مشرق کتوں آ گئے، 3 4 5 بے شمار مشرق کتوں آ گئے. یہ گل اس گل کا ہوں ملا عام ملا جڑا وہ جواب کی ہے سب دے گا مشرق تو ایک ہی آ. لیکن رب یہ کہنا ہے کہ رب المشرقی والمغرب، اللہ ایک مشرق کا مالک ہے اور اللہ ایک مغرب کا مالک ہے. سورۃ الرحمن دے وچ آ گئے رب المشرقین والمغرب،
اللہ 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا، رب المشارق والمغارب، اللہ کئی مشرقوں کا واقف ہے۔ اتنے آ کے بندیاں دی بس ہو جاتی۔ پھر اس گل کا وہ بندے جواب دین جڑے پچھوں پڑھ کے آئے ہیں، وہ دسن گے۔ وہ پھر میں ایک مثال دینا معافی منگ کے کہ معراج دا واقعہ بہت سارے حقیقتوں تو پردہ اٹھاؤندا، معراج دا واقعہ بہت ساری گلاں تے وضاحتاں وہ سانوں ملدیاں۔ سرکار پاک حضرت جبریل امین دے ساتھ ہیں تے براق دے اتنے بیٹھے ہیں تے مکیوں چلے آ ام حامی دے گھروں، اپنی پھوپھی دے گھروں تے جاندے آ بیت المقدس، اتنے جاندے آ تے پچھلے جنے نبی 1,58,000 56,000 28,000 جنے بھی سارے اتنے موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن انبیاء کرام ہیں سارے اپنا اپنا وقت گزار کے فوت ہو چکے ہیں، قبراں جا چکے ہیں، لیکن جدو سرکار مسجد اقصی جاندے سارے نبی پھر کٹے ہیں۔ میرے ذہن چاہیے بھی یہ نبی کتوں آ گئے؟ کہیں موت تو بعد بندہ زندہ ہو نہیں سکتا۔ اے سارے بابے جڑے بابا آدم وچ ہے، بابا نوح وچ ہے، ابراہیم بابا وچ ہے، حضرت موسیٰ وچ ہے، سارے بندے، بابا عیسیٰ جڑا آسماناں تے اڈیا سی وہ بھی وچ ہے، یہ کتوں آ گئے؟ پھر سرکار نے اسی دوران جو سارے نبی سامنے آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے کچھ امتی اس درجے دے مالک آ کہ جس طرح پہلے نبیوں دا درجہ ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ انہوں نے حضرت سلیمان ورگے بندے نے کہا کہ بابا جی انہوں دی 1-2 بندیاں دی سانوں بھی زیارت کراؤ، جو کہڑے اس لیول دے کہڑے بندے آ؟ حدیث پاک سے ایک گل ہوندی جی میں ہن عرض کرن لگا۔ سرکار دو علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اشارہ کیتا، بیٹے ٹوپیاں ادھر کنیاں ساری پیاں اس اندر، ٹوپی چاہیے؟ سرکار پاک نے اللہ دی بارگاہ وال دھیان کیتا تے عالم ارواح دے وچوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، عبد القادر ادھر آؤ، جدوں کہ اس بابے نے 500 سال وہ دے ماں پیو نے پیدا ہونا سی، بابے عبد القادر دے باپ نے تے ماں نے 500 سال بعد پیدا ہونا سی، لیکن عالم ارواح دے وچوں حضرت شیخ عبد القادر نے آ گئے۔ دوسرے جڑے بابے سیگے حضرت امام غزالی سانو، غزالی ادھر آؤ، امام عالم ارواح چو وہ آ گئے۔ تیسرے جڑے سیگے حضرت مجدد الفسانی سی، اکبری دور دے بزرگ سن، بو علی کلندر دے دور دا بندہ، بابے نظام الدین دے دور دا بندہ، مجدد الفسانی ادھر آؤ، وہ آ گئے۔ 3 بندے آ گئے۔ آپ نے سارے دوستوں نے کہا کہ آ میرے غلام ہیں، میرے بیلی ہیں، میرے دوست ہیں، وہ کون سی خبر ہے جن کی ان کو خبر نہیں؟ تھی سارے نبی کٹھی جے، جیڑی گل کرنی انہوں پوچھو۔ ہوں میں اتنے دوستوں کی خدمت یہ عرض کردا کہ یہ بندے تو حالی پیدا بھی نہیں سی ہوئے، یہاں دا نانا دادا بھی نہیں سی پیدا ہوئے، ماں پیو بھی نہیں سی پیدا، یہ بندے کتوں آ گئے؟ پھر دوسرے کہ پیغمبر انہوں کو سوال کرن دے تو یہ انہوں ہر سوال دا جواب دین دے۔ اے بندے جنہیں ہاں تینوں بابا عبد القادر سوال کنے سارے کیتے، بابے امام غزالی دن رسم اذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، وہ غزالی ہے۔ تیسرا مجدد الفسانی ہے، یہ وہ بندہ جی نے یہ کیا سکھا کہ لو دوستو تہاڈا میرا 3 سال تک ملاقات کا سلسلہ باقی رہے گا، اس بعد یار کے اللہ دے کول جان گے۔ حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف دے وچ گل، 1 سال گزر گیا، آپ نے فرمایا 2 سال رہ گئے، دنیا دے قیام دے وچ 2 سال رہ گئے۔ پھر سال گزر گیا، آپ نے فرمایا 1 سال بعد اسی چلے جانا، 6 مہینے رہ گئے، آپ نے فرمایا 6 مہینے، 3 مہینے رہ گئے، پھر فرمان لگے 1 مہینہ رہ گیا، پھر فرمان لگے 3 دن رہ گئے، 3 دن بعد اسی چلے جانا، پھر فرمان لگے بھی اج آخری دن۔ حضرت مجدد الفسانی آپ آنے نا بھی غیب دا علم کسی کو نہیں، موت دا علم کسی کو نہیں، وہ دا مقصد ہے کہ ساڈا مطالعہ ہی کوئی نہیں،
ساڈے کول خدائی علم ہی کوئی نہیں، ورنہ ساری گل تو کلیئر ہے، خدائی علم کوئی نہیں۔ جدن جانا سیگا اپنے سارے قبیلے نو کٹھا کیتا، بچیاں نو بچیاں نو بیگم نو سارے نو، تو آپ نے فرمایا کہ لو اج عصر ویلے سفر ہے، عصر ویلے چلے جانا۔ تاریخ یہ کہندی کہ بابا جی نے اپنی چارپائی خود بچھائی، بسترا خود درست کیتا، اتنے لیٹ گئے، سارے نے کالج کہنے لگے جی لو جی کیا سنیا معاف کریو، اللہ دے نال ملاقات کا وقت آ گیا تو میں ہوں السلام علیکم۔ یہ کیا تو روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، فوت ہو گئے، قبر چلے گئے۔ اگلے دن کسی نو خواب چ ملے، انہیں پوچھا مجید صاحب وفات سناؤ کیویں؟ اگر جی وفات کا وقت یہو جہا سیگا، وفات کا وقت یہو جہا سیگا کہ ایک قدم جنت آیا، دوسرا قدم اللہ دی بارگاہ چ، راج کدھر رکنا ہی نہیں، موقع ہی نہیں ملیا رکن دا۔ ایک قدم جو دنیا تو چلے، ایک قدم جنت آیا تو دوسرا قدم اللہ دی بارگاہ چ۔ تو وہ آئے تو وہ جڑی آپ 500 بھی پڑھی گئی تھی کہ جدو کسی نیک بندے دا آخری وقت آتا، موت دا فرشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آتا، نہیں آتا موت دا فرشتہ، موت دا فرشتہ نہیں آتا۔ بابا جی السلام، بابا جی کی حال؟ پھر ایک فرشتہ نہیں آتا، 10 12 15 20 فرشتے آتے، پھر کہہو جے آتے اس شوق دے فرشتے آتے کہ انہوں نے ویکھدے رہو، انہیں خوبصورت انہیں لطیف نظیف چہرے دے مالک، انہوں نے ویکھ کے بندے دے تے ایک روحانی کیف آ جاتا، وجدان جے پیدا ہوتا۔ وہ فرشتے آ کے تے ایک کہتے ہیں السلام علیکم بلال بھائی، یہ بندہ کہے گا کہ وعلیکم السلام، اس تو بعد وہ کہتے بھی آؤ دروازہ نظر آتا، آخر جی آتا، پھر وہ فرشتے کہتے کوئی جنت کا دروازہ یہ دس دیا، پھر کہتے کہ وہ تو کھل جنت ہے، سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ بابا جی یہ بندہ اتوں چلتا تو اوتھے جانا، اتنے پھر فرشتیاں دا اجتماع ہے، وہ استقبال کرتے، وہ جلاؤ سے چلتے چلتے انہوں جنت چ لے جاندے۔ آ موت آ، یہ موت کہہو جی آ؟ وہ نکیر رہن دے منکر نکیر دے سوال جواب کدھر گئے؟ وہ پل صراط کدھر گیا؟ وہ عالم برزخ کدھر گیا؟ سیدھے جنت جانا۔ یہ بندہ مجدد الفسانی اس لیول دا بندہ۔ جدوں اسی بابے قطب الدین بختیار کاکی دا جڑا مرشد آ خواجہ معین الدین چشتی انہوں کو جانے ہیں، وصال دا وقت آ گیا، فرمان دے کہ ہونا اج چلے ہیں السلام علیکم۔ پھر اگلے دن پھر بلال ارگے قبلہ صوفی صاحب بھائی انور ارگے بندیاں دے نال ملاقات خواب چوئی، یہ پوچھتے بابا جی سناؤ کی بھابی کی دس میں کی پیار وچوں کھٹیا کی نتیجہ کی نکلیا؟ یہ فرما دے کہ دوست میں جدو دنیا چلیا میں پہلا قدم جنت ہے، دوسرا میرا قدم اللہ دی بارگاہ ہے۔ وہ پوچھتے بھی تمہیں ہوں ڈیوٹی کی ملی؟ آخر جی میری ڈیوٹی یہ کہ اللہ دا عرش ہے نا جتھے اللہ بیٹھا، تو 100 200 فرشتیاں نے اللہ دے عرش نو انج چکیا، انہاں فرشتیاں نے گروہ چ مینوں شامل کیتا بھی تم بھی اللہ دے فرش نو چمبڑ جا، آ میری ڈیوٹی ہے۔ مدعا کس پہ عیاں ہو میرے افسانے کا، انسان دے بارے آ مدعا کس پہ عیاں ہو میرے افسانے کا، انسان دا افسانہ کی دے اگے بندہ بیان کرے۔ مدعا کس پہ عیاں ہو میرے افسانے کا، راز ہوں میں نہ سمجھنے نہ سمجھانے کا۔ انسان ایک ایسا راز ہے جہاں نہ سمجھایا جا سکتا نہ کسی نے سمجھ آتی، بات کہتا ہے کچھ ایسی کہ نہ سمجھے کوئی، یہ بھی ایک غور طلب رنگ ہے دیوانے کا، کی کسی نے کہو گے؟ ہوں یہ بندے جنہیں
بابا مجدد الفسانی، حضرت امام غزالی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، تینوں دے بزرگاں نے 500 سال بعد دنیا 'ਚ پیدا ہونا سیگا، پھر ویاہ ہونے سیگے، پھر ہیٹھ ہتے والے معاملات آنے سی، پھر 9 مہینے دا بچیاں دا معاملہ جڑا بطن دا ہے وہ ہے، اس تو بعد پیدائش ہے، پھر کوئی علم ہے، پھر بلاغت ہے، پھر پروان ہے، پھر پرواز ہے، انہوں حالی 500 سوال رہندے، لیکن آپ بندے جہڑے فرشتے سوال کرتے یہ ایک سوال دا جواب دین دے، ایک ہی گل۔ بابا جی تیسرا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام بابا موسیٰ ملاقات کسی بہانے، بابے موسیٰ نے کہا بھی یا اللہ میں تہاڈا نبی ہاں، صاحب کتاب نبی ہاں، تے میرے تو بھی کوئی ود بندہ ہے گا علم دے وچ، یا اللہ مینوں کسی ایسے شخصیت دے متھے لا جڑا کو کائنات دا علم جانتا، میں انہوں ملنا چاہتا۔ تو اللہ نے کہا بھی ایک میرا بیلی ہے خضر، وہ دا نام ہے، وہ دے کول چلا جا، جیڑی گل کہیں گا وہ تینوں دسے گا۔ آخر جی کی طریقہ؟ آخر آ دریا وا، دریا دا آ کنارہ وا، اس کنارے کنارے چلا جا، ایک تھان 2 دریا رلن گے، جتھے وہ 2 دریا آپس سنگم ہوئے اتنے جا کے بابے خضر نو آواز دویں، خیال کرے تیرے کو آ جائے گا۔ بابا جی نے نوکر نو نال لیا، تندور دی روٹی ڈپ لے بنی، اتنے اچار دی مرچ رکھی بھی کھاواں گے ککر ہیٹھ بہ کے چل پے۔ قرآن 'چ واقعہ ہوتا، اے واقعہ جڑے میں ہن بیان کر دیا، چل پے 2 میل ترے گئے، راہ 'چ مچھی تلی بھی سیگی، وہ بھی وچ سیگی، ایک ایسا مقام ہے کہ مچھی جڑی نا وہ نکل کے دریا 'چوں نے چھال مارتی، انہوں نے نہیں پتا اس گل کا، یہ اپنی مستی تھی۔ 2 میل اگے جا کے بابا کہنے لگا یار بھوک لگی، تر تر کے کھچا رہ گئی، مہربانی کرو روٹی ہے تو لیاؤ۔ جدو روٹی کھولی تو مرچ اچار دی مرچ ہی نکلی، تو بابا جی نے کہا مچھی کتنے گئی؟ آپ مچھی بھی تلی رکھی سی، آخر جی وہ تو پیچھے چھال مار گئی سی، آخر کتنے؟ وہ جگہ سی جتھے 2 دریا آپس سنگم سیگا، کہنے لگے وہ تو اپنا مقام سیگا۔ واپس آئے، بابا خضر نو آواز دیتی، بابا خضر پانی چوں باہر نکلیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بابا جی تہاڈی خدمت آئے ہیں تو تہاڈے تو کچھ فیض حاصل کرنے واسطے آئے ہیں، تو بابا جی اپنا جڑا خدائی علم ہے نا وہ چوں سانوں بھی کچھ دیو۔ تو یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ یہ بابا موسیٰ ہے، جڑا صاحب کتاب نبی ہے، جڑا صاحب شریعت نبی ہے، جڑا اللہ دے نال گلاں کرنے والا نبی ہے، وہ بندہ، تو جڑا اگلا بندہ گلاں سننے والا بابا خضر وہ نبی نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، لیکن شوق والا درویش بندہ ہے، وہ بندہ ہے جنہوں آ علم اللہ نے دیتا سیگا۔ آج جڑا میں شروع سے انہوں نے پوچھو وہ تو دسن بھی کی گل ہے، آ دیکھو آ سر 98 ان الذین اوتوا العلم من قبل ہی، یہ انہاں بندیاں چوں اے بابا خضر ہے جہڑے بندیاں نو اللہ تعالیٰ نے پیدائش تو پہلوں، قرآن دی تخلیق تو پہلوں سارا علم پڑھایا، پڑھ کے تو پھر آئے۔ بابا خضر اس لیول دا بندہ ہے، جنہیں نبی ہے گیا سارے نے آ کے بابے خضر دے نال نیاز مندی دے نال سلام کیتا۔ بابا خضر نبی نہیں ہے، لیکن جنہیں انبیاء کرام ہیں سارے دے نال انہاں دی ملاقات ہوئی۔ ہن یہ بندہ تو بابا موسیٰ، بابے موسیٰ نے کہ یا سرکار سانوں کچھ اپنا خدائی جڑا فیض ہے نا وہ سانوں پولا تیلی لب جائے۔ بابا جی نے کہا تو میرے نال چل ترت پیاں، لیکن تینوں میری گل دی ایک گل دی بھی نہیں سمجھ آندی، اس واسطے بہتر ہے تو کسی اور دے کول چل جا، میرے کول نہ آ۔ وہ کہنے لگا نہیں بابا جی میں اللہ نو کہا سی تو اللہ نے تہاڈی ذات دا حوالہ دیتا، تو بابا جی تسی مینوں چند لمحات دے دیو۔ جدو اللہ دا حوالہ دیتا
تو بابا خضر کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، آؤ چلیے۔ تر پے دریا سکا، کشتی چ بیٹھ گئے، دریاؤ پار ہو گئے۔ جدو کنارے تے کشتی گئی تو بابے نے آ لت جڑی سی رکھ کے ماری کشتی تے چھت تے، تو وہ پھٹا گیا، ٹوٹ پانی وچ آنا شروع ہو گیا، کشتی ڈبنا شروع ہو گئی، کشتی ڈبن کے قریب ہو گئی۔ بابا موسیٰ کہنے لگا کہ تو کہدا ولی اللہ ہے، سارے بندیاں دا تو بیڑا غرق کرن لگا، کشتی دا پھٹا توڑتا ہے، یہ کیوں تو؟ بابے خضر نے کہا اے گولیا، تینوں میں پہلو نہیں سی کہا کہ تینوں میری گل دی نہیں سمجھ آنی، ہن کیوں بولیا؟ کہنے لگے بابا جی میں بھول گیا، معاف کر دیں۔ بابے موسیٰ نے، نبی نے ہاتھ جوڑے ہیں، بابا جی معاف کر دیں۔ پھر اگر تر پہ خوبصورت بچہ کوئی 1 فرلانگ 2 فرلانگ دے فاصلے تھے، بابے خضر نے رکھ کے چنڈ ماری، بچہ ڈگ پیا تو اتنے ہی مر گیا۔ بابا موسیٰ پھر پٹ اٹھیا کہ بابا جی اے بچہ بے گناہ معصوم بچہ، تو ماں پیو دا اکلوتا بیٹا، تے اینیاں بھیناں دا بھرا کلا، تو بابا جی تسی کنا ظلم کیتا، یہ کیڑی ولایت ہے جڑی تواڈے کول آ؟ پھر انہوں نے یہ سوال کیتا۔ بابا جی پھر وہ گل پی گئی کہ تینوں میں پہلوں کیا سی، تینوں میری کسی گل دی بھی نہیں، خدا دا نام تو چلا جب اتنا ہی کافی ہے۔ بابے موسیٰ نے پھر ایسا بات جوڑ کے معافی منگی، کہنے لگے نہیں بابا جی میں ہوں اللہ دی قسم میں ہوں نہیں بولتا۔ تر پہ پھر ترے جاندے پنڈ آ گیا، بھوک لگی سی، کسی گھر دے کولوں دی گزرن ڈے آ بھی اتوں کوئی روٹی پوچھیے، کوئی لسی دا پیالہ مل جائے، روٹی بھی منگی نہیں لبھی، لسی دا پیالہ منگیا نہیں لبھیا۔ جدو ترن لگے تو گھردیاں دا ویڑا جڑا سی نا کھلا جا سی، تے ایک کندھ ٹٹھن دے قریب سیگی، ٹٹھی سی سمجھو۔ بابے خضر نے اپنے نوکر نو کہا کاکا تو تھوڑا جا گارا بنا تو اٹاں تو ماڑی جی آپ کندھ کر دیے، گارا بنایا، نوکر نے اٹاں بنائیاں، بابے خضر نے اٹاں لائیاں تو کندھ واہ واہ اینی اچھی کر دیتی۔ ہوں بابا موسیٰ پھر پوچھتا بھی نہ تو انہوں نے آپ پانی تتا بھی نہیں پانی دیتا، تو نہ کوئی روٹی دی برکی دیتی، تو انہوں دیا کندھاں بناؤ دیا، یہ کہدا فلسفہ ہے، ایک ہی گل تو میری گل کی سمجھ آ رہی؟ حیران ہو گیا بابا موسیٰ، اے انہوں دا عمل ہے، کردار ہے، اخلاق ہے، تو آ بابے دا سلوک ہے۔ اخیر موسیٰ کہنے لگا بابا جی تواڈی میری بس، لیکن یہ مینوں آ تینوں گلاں دی تشریح دسو بھی یہ تینوں گلاں حیران کو نہ انہاں دے پیچھے گل کیا؟ یہ مینوں تسی کشتی دے پھٹے نو کیوں توڑیا؟ تسی معصوم بچے نو لپڑ مار کے کیوں جانوں مکایا؟ تسی ہن انہاں نے آپ کوئی کھ نہیں، پانی دا گھٹ نہیں پوچھا، تسی انہاں دی کندھاں کرن دے کی وجہ؟ بابے خضر نے کہا بھی دوستا جنہ چر اللہ میرے سامنے نہیں آتا، میں اللہ دے سامنے نہیں جاتا، میں انہ چر کوئی گل نہیں کرتا، میں کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ اللہ میرے سامنے آیا، انہیں مینوں دسیا اے جڑا کشتی والا وکھاتا منظر، آخر جی کی منظر اللہ نے؟ کہنے لگا جی اللہ نے یہ وکھایا کہ اے جڑا علاقہ اتنے ظالم حکمران ایک رہندا جڑا نویں کشتیاں نو غصب کر لینا، غبن کر لینا، تے انہوں نے پریشان کرتا۔ ہوں یہ نویں کشتی سی، یہ بھی انہیں کھول لینی سی۔ میرے ذہن چاہیے بھی جہے کشتی کے مالک وہ غریب بندے آ، جے یہ کھول لین تو یہاں دی روٹی کا سلسلہ بند ہو جانا۔ میں رکھ کے لت ماری کہ میں انہوں زخمی کردا بھی یہ پرانی کشتی ٹوٹی ہے، آپ دفاع کرو، یہ نہیں لیندے۔ وہ کشتی پانی وچ آنا شروع ہو گیا، بادشاہ دے ذہن یہ گل ہے بھی ٹوٹی کشتی میں لے کے مرنا۔ اس طرح میں انہوں دے روزگار نو جاری رکھن دی ایک بہانہ بناتا، تو وکھایا مینوں یہ معاملہ اللہ نے آ۔ پھر دوسرا کہنے لگے بچے نو کیوں ماریا تو؟ انہیں تو کوئی گناہ نہیں کیتا، جنہ چر کوئی بندہ جرم نہیں کرتا آپ انہوں سزا نہیں دے سکتے، انہیں کی گناہ کیتا؟ بابا جی نے یہ کہا کہ مینوں اللہ نے یہ وکھایا کہ یہ بچہ وڈا ہو کے ظالم بنے گا، ظالم مردود شیطان ثابت ہوئے گا، تو اللہ نے کہا تو یہ اتنے ہی ختم کر۔ یہ گل مینوں اللہ نے وکھائی
تو اس تو بعد میں اس تے عمل کیتا تے تاریخ یہ کہندی کہ واقعی وہ بندہ اسی طرح دا سی وہ بچہ کہ انہیں پورے ماحول نو بیڑا گرک کرنا سی۔ تیسرا کہ بابا جی آج جڑا تسی ہن کندھ کیتی ہے روٹی بھی نہیں دیتی انہیں یہ بھی بابا نے کہا کہ مینوں یہ گل اللہ نے وکھائی ہے۔ علم من الکتاب انہیں کول ہے سی، علم من الکتاب آ جڑی آپ آیت پڑھی ہے یہ علم ہے گا سی، اینوں ماڑا جہا ونج رگڑدا سی گا پردہ درمیان چوں ہٹ جاندا سی۔ اللہ تے بابا خضر آمنے سامنے تے بابے نوں اللہ ساریاں گلاں دسن دیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جنہوں سمجھنا اتنا آسان نہیں، جس طرح پہلے میں مثال دیتی بھی ایک مشرق ہے، دو مشرق ہیں، کنے سارے مشرق انہوں دی کون تشریح کرے؟ کیوں جی ہم بچے کو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے سے نمو دیتے ہیں، پھر وہ بچہ 9 ماہ تک استقرار کی حالت میں پھر پیدا ہوتا ہے، پھر بچہ ہے، پھر اس سے بڑا لڑکا ہے، پھر بالغ ہے، پھر بالغ نظر ہے، پھر ساری دنیا کو وہ میسج دے رہا۔ یہ ساری ڈیولپمنٹ جڑی ہے یہ کون کرن دیا؟ یہ انہاں بندیاں نوں پوچھو جڑے بندے بامشاہدہ ہیں، بامشاہدہ تے اسی ستی جی علم ساڈا بالکل ستی جی علم ہے، وہ پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے، لڑائیاں پیدا ہوتی، پتہ نہیں کی کچھ اسی کر جانے ہیں۔ تو دوستو جنہ چر خدائی علم ساڈے کول نہیں آندا اسی لوکاں دی صحیح طور تے رہنمائی نہیں کر سورت بقرہ دے وچ یہ گل آئی ہے کہ بندہ ہے قتل ہو گیا، ہلچل مچ گئی کہ بندہ قتل ہو گیا، بندہ قتل ہو گیا، بندہ ہوں قاتل نہیں لبدا پیا، قاتل لبدا نہیں پیا۔ بابے موسے دا دور ہے، بندے بابے موسے کول آ گئے کہ لگے بابا جی ہون آپ نے کہا یار ہون میں کی کر سکتا، چلو ایک بہانہ گاں لیاؤ، گاں تو انہوں ذبح کرو، گاں نو ذبح کرو۔ ہوں وہ پوچھنا شروع کرتے بھی گاں کہہو جی ہوئے، ویائی ہوئے، کواری ہوئے، لال رنگ دی ہوئے، کالے رنگ دی ہوئے، چٹے رنگ دی ہوئے، کہہو جی گاں ہوئی؟ حالانکہ جتن والی ہوئے یا ویسے گھراں چ موج کرنے والی ہوئے، یہ جے 100 سوال کیتے۔ انہاں سوالوں دے نال وہ گاں انہاں بچیاں دی نکلی جڑے یتیم سی اور روٹیاں نہیں سی۔ جدو اتنے گئے انہوں نے کہا جی اسی گاں دا مل 10,000 لواں گے، انہیں نے 10,000 روپیہ دے کے گاں مل لئی تو انہاں یتیماں دا کام بن گیا۔ گاں زیادہ تو زیادہ 500 دی ہوئے گی، گاں آ گئی، ذبح کیتا گیا بابے دے حکم نال۔ جڑا مردہ سیگا او دا ہاتھ گوشت نو لایا، گاں دے گوشت نو، جدوں ہاتھ لایا تو مردہ بول پیا، مردے نے گلاں کرنی شروع کر دی۔ پوچھا یار تینوں کینے ماریا؟ آخر جی آ جڑا بہتا چھرا سی نا تیز، یہ میرا قاتل ہے، جڑا قاتل نو لبدا پھردا سی وہ میرا قاتل ہے۔ اس طرح سب گل حل ہوئی، ورنہ وہ بندہ تے لکیا سیگا بھی پتہ ہی نہیں سی چلتا کہ قاتل کون ہے۔ تو اس طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ذریعے دے نال وہ قاتل تک ساڈا 2 بندے سفر کر رہے ہیں، ایک چھرا گروپ دا بندہ، ایک سادہ جا بندہ۔ چھرے گروپ نے فیصلہ کیتا بھی یہ جیب دے وچ اینے روپیے آ، اینے ہیرے، اینے جواہرات۔ جدو کدھر قیام کیتا ٹھہراں گے رات کسی تھان تے سواں گے تو میں یہ جیب چوں سارا کو کر لوں۔ چلے گئے کسی سرائے دے وچ قیام کیتا، تھکے سیگے، دونوں مسافر سو گئے۔ لیکن جڑا درویش بندہ سی انہیں سون تو پہلوں اپنی جیب چوں کڈیا ہیرا، ہیرا وہ کول سی، تو انہیں چور دی وہ جڑے شاطر سی نا وہ جیب چ پا دتا۔ ادھی رات تہجد تو بعد وہ اٹھیا، وہ ہوں جیباں فرول دیا بابے دیا جیباں بھی کتنے آ وہ ہیرا، قیمتی شے کتنے ہے؟ جیب چوں نہ نکلی۔ تہجد دا وقت ہویا،
बाबा जी ने नमाज नमूज को पढ़ ली सी उठ के उन्हें चुप करके उस चोर की जेब च वो हीरा कढ़िया तो अपनी जेब च फिर पा लिया। जो वो उठिया कहने लगा बाबा जी चलिए आप हम सफ़र से चलिए। आखिर चलो। आखिर जी चीज़ा चूज़ा साम लो। आखिर जी सारिया साम। आखिर जेबा जूबा वेख लो। उन्हें फिर बाबा जी ने इंज जेब च हथ मारिया धीरे कहने लगे जी मेरे को हीरा सीगा तो मेरे को वो बंदा बड़ा हैरान मैं सारी रात ए जेब में पाड़न की हद तक फरोलता रहा कुछ नहीं निकलिया। इन्हें कितों कर लिया। अगले दिन फिर सफ़र का हालत है। अगली रात फिर किधरे क्याम है। इस बंदे ने वो मिजाज में समझ लिया भी इस कुमाश का बंदा। उन्हें फिर अपना हीरा कढ़िया तो वो जेब च पाता। वो फिर उठिया 10 11 12 बजे तो जेबा में फरोलना तो मैं हीरा कढ़ ला 10,000 का 50,000 का लख का नहीं लभो। तहज्जुद वेले बाबा जी उठिया वो सुता सी गफलत की नींद कढ़िया हीरा वो जेब चो तो अपनी जेब। सवेरे उठ के फिर उन्होंने विखाउन भी वेख लो जी। तीसरी रात भी इस तरह हुई। अखीर वो बंदा इंज हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि बाबा जी मैं सारी रात तुहाड़ियां जेबां फरोलदा तुहाड़ी जेब च कख नहीं हुंदा। सवेर नूं उठ के तुसीं सही जी कह देंदे जी आ वेला मेरा हीरा भी हैगा। ये की गल है। हुण उस बंदे ने की किया वो कुरान दीयां रमज़ां तो कुछ वाकफ है। कुरान का माहिर बंदा हो। जिहड़े बंदे ने फिरौन का किस्सा पढ़िया है ध्यान दे नाल वो दुनिया के किसी फिरौन भी मुझ सकता। जिहड़े बंदे ने कुरान दे विच फिरौन का किस्सा पढ़िया है फिरौन दे दामन वो जानता वो दुनिया का उड़ता हुआ सप आ जाए ना वो उन्होंने भी मुझ के रख देगा। इस बात कि उन्होंने पता जिस बंदे को कुरान का मुतालिया है वो पैगंबर वाली हिकमत का खजाना है उन्हें दनाई और हिकमत के नाल मामलात उन्हें बिल्कुल कंट्रोल कर देना। ये हो नहीं सकता। उस बंदे नूं कुरान का इलम हैगा सीगा। कुरान के इलम दे विचों फिर खुदाई इलम जिहड़ा उहदे कोल आया सी उन्हें फिर उन्होंने दस्या काका तेरा शौक ये सीगा कि तू मेरियां जेबां नूं फरोलना सी। हर चोर की खासा है। तू अपनी जेब नूं नहीं सी अपने जेब वाल तेरा हथ जाने आना ही मेरी जेब वाल हथ सीगा ते मेरा दा ये सीगा कि मैं जिहड़ी शै तू मेरी जेब च कढ़नी वो मैं पहलू तेरी जेब च पाई उधर तेरा हथ नहीं गया। जे तू अपनी जेब नूं आप फरोल लेना तो जिहड़ी शै नूं तू लभदा सी वो तेरे घर अपनी ही सीगी लेकिन तेरी अयारी शातराना पाने तेनों उस गल तो महरूम रखे। दोस्तों ये निज़ाम अल्लाह ताला दे खास बंदियां दी दनाई हिकमत आलमी शऊर के तहत ये चलता पाया। ये जिन्ना दरवेशों का साढ़े घेरे घेरे है एक इज्तमा रौनक दरवेश खाने ये जिन्ने बंदे आ ये वो बंदे जिन्हां दे ऐस आयत के मुताबिक अल्लाह ने इन्हों वो इलम दे के फिर कर लिया। इन लज़ीना ऊतुल इल्म मिन कबल ही जिन लोगों को इस कुरान के आने से पहले इल्म दिया गया है वो इस कायनात के निज़ाम में दुरुस्त कर सकते हैं। मुकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं। मुकाम शौक तेरे कुदसियों की बस कुदसी मैंने फरिश्ते कि या अल्लाह ऐस दुनिया नूं तेरे फरिश्ते कुछ नहीं कर उन्होंने सवाए या अल्लाह 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 इस तो अलावा उन्होंने कख दी सुर नहीं। ना वो मोबाइल बना सकिया ना वो टीवी बना सकिया ना हवाई जहाज बना सकिया कोई शय ऐसी नहीं। लेकिन बंदा तू शब आफरीदी चिराग आफरीद याद है जे तू हनेरी रात पैदा की तो मैं हनेरी रात नूं रोशन करने वाला चिराग बनाता। तू अयाग आफरीदी तू मिट्टी पैदा की मैं प्याले बनाते। मन आनम के आज जहर नौशीना सा याला तू जहर पैदा की मैं जहर तो दवाइयाँ बनाना। मन आनम क्या संग आई ना सा मैं वो बंदा वहाँ कि मैं पत्थर चो शीशे बना दिया। इस लैवल के बंदे अल्लाह ने कले आ उन्होंने बंदियां के बलबूते के उत्ते निज़ामे कायनात जिहड़ा ना वो चलता पाया। बाबा अली अहमद साबर आ गया पहले दिन रोज़ा रखन दिया दुध नहीं पीता माँ का माँ बार बार दुध देन दी नहीं पीता पाया
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੌਬਤ ਖੜਕੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਇਆ 29 ਤਰੀਕ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਦ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਈਦ ਰੱਖਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੁਜਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਈਦ ਆ। ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਈਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਕੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਈਦ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਦ, 1 ਦਿਨ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਕਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, 30 ਦੇ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, 29